عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کل سے پہلے تک تو معاملات ایسے ہی لگ رہے تھے کہ جس طرح سیاسی جماعتیں ایک مظاہرہ کرتی ہیں، ایک سپورٹس مین شپ دکھاتی ہیں، تو موجودہ حکومت بھی ایسے ہی کرے گی۔ لیکن کل رات سے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں موجودہ حکومت جو کہ کاکٹیل گورنمنٹ ہے اس نے جس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں اور جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا ہے وہ بڑا ہی وہ قابل مذمت بھی ہے اور وہ بڑا قابل تشویش ہے۔ اس وقت عدلیہ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اب تو مثالیں قائم ہو چکی ہیں، 24 گھنٹے بھی عدالت کھولی جا سکتی ہے۔ آدھی رات کو جب عدالتیں کھل سکتی ہیں کہ آج بھی ہمیں پتہ چلا ہے کسی نے درخواست لے کے آنی ہے کوئی توہین عدالت یا کوئی چیز، تو اب بھی کھولیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا رپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول باز۔ ناظرین، عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اتنے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون چودھری احمد شیر جٹ، جو کہ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب حکومتی مشینری کا استعمال ہوگا اپنے ہی لوگوں کے خلاف تو تصادم کا خطرہ ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کاکا بھائی، جو پہلے تھا نا معاملہ، ابھی کل کے دن سے پہلے تک وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن جو کل سے سچویشن بن چکی ہے وہ بہت جو ہے نا وہ تشویشناک ہے۔ کل سے پہلے تک تو معاملات ایسے ہی لگ رہے تھے کہ جس طرح سیاسی جماعتیں ایک مظاہرہ کرتی ہیں، ایک سپورٹس مین شپ دکھاتی ہیں، تو موجودہ حکومت بھی ایسے ہی کرے گی۔ لیکن کل رات سے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں موجودہ حکومت جو کہ کاکٹیل گورنمنٹ ہے اس نے جس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں اور جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا ہے وہ بڑا ہی وہ قابل مذمت بھی ہے اور وہ بڑا قابل تشویش ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہی اس وقت وزیر داخلہ تھے جب آپ کا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا۔ نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہاں جو انسانی حقوق کا حال کیا گیا تھا اور گلو بٹ پیدا کیے گئے تھے جنہوں نے عوام کی املاک کو، سرکاری املاک کو برے طرح سے نقصان پہنچایا، اور پولیس جو ہے وہ ان کو شاباش دے رہی تھی۔ مطلب نہ صرف سرکاری مشینری کا استعمال ہوا تھا بلکہ گلو بٹوں کا استعمال ہوا تھا، اور وہ استعمال کرنے کے بعد انہوں نے عوام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تھا وہ تمام لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو جو کل سے سچویشن ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، اور اگر یہ کنٹینیو کر گیا، آج کا دن بھی اسی طرح کا چلا، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، رینجر طلب کر لی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پنجاب سے اسلام آباد لوگوں کو نہیں جانے دیں گے۔ اس میں انہوں نے ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے، عام عوام کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اب وہ جو بندہ نہیں بھی تھا عمران خان کے لیے جانے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو مطلب کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کہ یہ سیاسی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ یہاں آپ لوگوں کو ان کو جو ہے وہ ایک پورا من احتجاج نہیں کرنے دیں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے کام جو ہے نا وہ بڑا عجیب سے فیز میں چلا گیا۔ جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزا ہونے والی تھی، کرپشن کے کیسز تھے، ان کو اسپیشل اسی لیے لایا گیا ہے کہ گرفتاریاں ہو سکیں اور لانگ مارچ کو روکا جا سکے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہیں ہے ان کے لیے، نون لیگ کے لیے، کیونکہ یہ تو ان کی ایک حقیقت ہے۔ جب بھی کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو حکومت ملی ہے تو وہ ہم تو بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ سپاہی سے لے کے آئی جی تک کا کام کرتے ہیں۔ ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا اس میں کانسٹیبل بھی شامل ہوتا ہے، وہ کانسٹیبل بھی ان کی مرضی کا ہوتا ہے۔ وہ جو پپو پٹواری والی باتیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ان کی عادت ہے، ان کے لیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر توقیر ہے، وہ کون تھا؟ جتنے ملزمان تھے، جتنے کوئی مین کیسز میں، بڑے کیسز میں، عام بندہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔
بندے ان کے جو بیوروکریٹس بھی ہیں وہ بھی بڑے زبردست قسم کے ہیں اور بڑا ان کا نام ہے کرپشن میں, باقی معاملات میں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے میں. وہ لوگ تو انہوں نے لگانے ہی تھے اور اس میں میرا خیال ان کو وہ بھی اس کو الزام نہیں سمجھتے, نہ وہ کبھی اس کی تردید کریں گے. وہ یہ آپ نے صرف آئی جی اسلام آباد دیکھا ہے, باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے آپ نے دیکھا نہیں ہے. کل رات میرے جو رپورٹڈلی جو مجھے پتہ چلا ہے, لاہور کے تمام ایس ایچ اوز بدلے ہیں, تمام تھانوں کی نفری تبدیل کر کے کمانڈ چینج کر کے یہ حرکت کی ہے اور آگے بھی ان کا یہی پلان ہے. لیکن بہرحال یہ سیاسی جماعت والا کام نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ایک پرامن احتجاج ہے, وہ لانگ مارچ ہے. اگر آپ صحیح ہیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, آپ اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی حکومت چل سکتی ہے آپ اس کو چلائیں. اور اس سے قبل اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کے دور میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF والے, وہ کہاں سے چلے ہیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر وہ خاکی لباس میں ڈنڈا بردار فورس لاہور کے اندر سے گزر کے گئے. لاہور کی عوام کانپ رہی تھی ان کو دیکھ کے, کہیں گھروں میں نہ گھس جائیں, جس طرح کے وہ لگ رہے تھے ڈشکرے گنڈے. تو وہ جس طرح سے گئے ہیں کسی نے نہیں روکا. یہ بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں جب کانپیں ٹانگی ہیں, وہ کراچی سے چلے ہیں اور اسلام آباد تک آئے ہیں, کہیں نہیں روکا گیا. بلکہ عام عوام نے بھی کہا کہ یار یہ اچھی چیز ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا حق استعمال کر رہی ہے, اپنا شو آف پاور کر رہی ہے. سیاست کی کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ اخلاقی طور پہ جیسا مرضی نہیں, لیکن وہ ہونی چاہیے. وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سیاست مکمل ہوتی ہے, اور وہ ہوا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے, یہ مریم نواز کے آئے دن جلسے ہیں, اس نے لانگ مارچ کیے ہیں. شہباز شریف یہ لوگ گئے ہیں لاہور سے اسلام آباد کچھ عرصہ قبل ابھی, تو کسی نے نہیں روکا ان کو, کوئی کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں ہوا. لیکن یہ جو طریقہ کار اب ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. سر کل رات بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, چھاپے مارے گئے ہیں, پولیس اور جو پبلک ہے وہ آمنے سامنے ہوتی نظر آئی ہے. ایک پولیس والے کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, کسی نے فائرنگ کر دی ہے, کوئی دیوار پھلانگ رہا تھا. یہ حکومت جو ہے یہ پولیس اور عام پبلک کو آمنے سامنے کر رہی ہے. بظاہر تو ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں, اور یہ مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ریپیوٹ, ہم تو ان کو کوئی ذاتی طور پہ تو ہماری بھی کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ جتنی رپورٹس ہوتی ہیں, جتنی آپ کے بارے میں آپ کی ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے, وہ آپ نے جو پہلے کام کیے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی. آپ کے کام سب کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے مالٹون میں ایسا کیا ہے. جب بھی آپ کو اس طرح کا وزارت داخلہ کا قلمدان ملا ہے اور آپ کے ہاتھ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے ہیں تو آپ نے بدماشی کی ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ رحم کرے اس خاندان کے اوپر جس کا وہ کمانے والا تھا, جو سپاہی شہید ہوا ہے. میں اس کو شہید کہوں گا کیونکہ اس بیچارے کو تو حکم ملا تھا کہ چڑھ جاؤ کسی کی دیوار, اور جس نے آگے سے مارا ہے اس نے بھی اپنا بنیادی حق استعمال کیا ہے کہ بھئی میرے گھر میں پتہ نہیں کوئی ڈاکہ ڈر پڑ رہا ہے, کوئی آ کے میری بچیوں کی عزت لوٹ لے, میری بیگم کی عزت لوٹ لے, میرے گھر کو لوٹ لے. اس نے بیچارے نے اپنے سیلف ڈیفینس کے اندر, ٹھیک ہے اس کو چلانی پڑی گولی تو اس نے چلائی. یہ واقعہ بھی بہت جو ہے نا وہ ایک بنیادی چیز ہے. یہ ہمارے لیے ابھی بھی آئی اوپنر ہے, ہماری عدلیہ کے لیے آئی اوپنر ہے. یہ عدلیہ کو فوری نوٹس لے لینا چاہیے. اور دیکھیں آپ روک دیں, آپ کھلا کر دیں. وہ جب جس نے پردہ تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے اور وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہاں جا کے لوگ تانکا جھانکی کرتے ہیں. جب نواز شریف کو ضمانت نہیں دی جا رہی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں پروسیکیوٹر کو کہ آپ نے ہمیں گارنٹی دیں کہ منگل تک نواز شریف کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا. بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کسی کی زندگی کی, آپ فریڈم آف موومنٹ کو ہی صرف لے کے چلیں کہ ایک بندے اٹھ کے آنا چاہتا ہے جی, کوئی بندہ لاہور سے اسلام آباد تک, کراچی سے اسلام آباد تک, کیوں نہیں آپ اس کو آنے دیں گے؟ اس کا فریڈم آف موومنٹ ہے, اس کے لیے آئین نے اس کو حق دیا ہے. اور آپ کی عدالتیں تو آئین کی تابع ہیں, آئین کے اوپر نہیں عدالتوں نے چلنا. عدالتوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے. میں پھر کہتا ہوں اس وقت عدلیہ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب تو مثالیں قائم ہو چکی ہیں, 24 گھنٹے بھی عدالت کھولی جا سکتی ہے. آدھی رات کو جب عدالتیں کھل سکتی ہیں کہ آج بھی ہمیں پتہ چلا ہے کسی نے درخواست لے کے آنی ہے, کوئی توہین عدالت یا کوئی چیز, تو اب بھی کھولیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے. جیسے ان کے جلسے ہوئے ہیں, مومنٹم بنا ہوا ہے, پبلک ان کے ساتھ ہے, بڑے بڑے جلسے کیے ہیں خان صاحب نے. جب مارچ کے لیے لوگ نکلیں گے تو رکاوٹیں دور کریں گے, آمنے سامنے ہوں گے پولیس اور عوام. تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ لاشیں گرتی ہیں, کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, پھر حکومت سارا نزلہ تحریک انصاف پہ کرائے گی کہ انہوں نے لوگوں کو باہر نکالا اور لوگوں کو مروا دیا. پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ یہ ایک وہ ایپیسوڈ رپیٹ ہو رہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا نا کہ تحریک انصاف نے اپنی حکومت میں نہیں روکا سیاسی جماعتوں کو, لیکن ایک غلطی ان سے بھی ہوئی. انہوں نے طریقے لبیک کو روکا تھا اور یوز آف فورس کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے حملہ کر دیا پولیس کے اوپر, پولیس کے جوان شہید ہوئے, ان کے اوپر حملہ ہوا, ادھر سے بھی جوان شہید ہوئے, ان کے بھی, وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے, ادھر بھی مسلمان بھائی تھے, دونوں گھر سے نکلے تھے اپنے مقصد کے لیے اور ادھر دونوں طرف شہادتیں ہو گئیں. اس کے بعد کیا ہوا؟
दहशत गर्दी वाला माहौल बना दिया गया और कहा गया कि जी अब इसको फौरी तौर पर जनाब है होम डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया, अब जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये करेगी प्रोसीजर अडॉप्ट करके वो दहशत गर्दी एक्ट जो हमारा है उसके तहत इनको स्केड्यूल 4 में डाल दिया और कलअदम कर दिया जमात को। ये मामला उस तरफ जा रहे हैं। एक एक जलसे में उसके आपने अवाम देखी है, मीनार पाकिस्तान के जलसे में दूर दराज की सड़कें भरी हुई थी, लोगों को जलसागाह में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन दूर दराज लोग फिर भी खड़े थे वहाँ। इस तरह की जगह पे अगर अवाम आ गई, अब तो वो पूरे पाकिस्तान की अवाम को बुला रहा है। पहले तो आपने सिर्फ मुल्तान का जलसा, सियालकोट का जलसा, फैसलाबाद का जलसा, लाहौर का जलसा इस तरह देखा, अब पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। जब वो आएंगे उस रास्ते से गुजरेंगे और जब मॉब होता है वहाँ इमरान खान भी क्या करेगा? इमरान खान लोगों के साथ साथ अकेले अकेले बंदे को तो नहीं समझाएगा, वो कोई अपनी फैमिली के साथ आ रहा होगा, कोई उसकी फैमिली को हाथ डालेगा, वो बंदा रेजिस्ट करेगा, वहाँ पे भगदड़ मचेगी और वहाँ ये हालात हो सकते हैं। अगर हमारी अदलिया ने फौरी ये रुकावटें हटाने का और फौरी ये चीज़ें क्लियर करने का, रास्ते इनको देने का नोटिस ना लिया तो फिर वो उस तरफ हालात जा सकते हैं और उससे फिर तरीके इंसाफ को कलअदम करने वाली ऑप्शन पे जाएंगे। ये जिस तरह तरीके इंसाफ ने कलअदम किया था तरीके लबैक को। खान साहब के मार्च का मकसद है इलेक्शन की डेट दें, अगर उनको डेट नहीं मिलती इलेक्शन की, असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, हुकूमत कहती है हमने अपना वक्त पूरा करना है, तो खान साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है ना वो कश्मीर हाईवे जाके रुक जाएंगे। खान साहब ने पहले भी जब वो किया था तो ख़याबान सोहरवर्दी आए थे और उसके बाद वो डी चौक गए थे और डी चौक आपको पता है कि उसके बाद ही डी चौक कहलाना शुरू हो गया। मतलब डी चौक हर उर्फ़ आम में, मतलब हर बंदे के मुंह में जो डी चौक का लफ्ज़ है वो खान साहब ने दिया। और मुझे ये ख़दशा है कि अगर ये ना माना गया और कल वो पहुंच गए तो वो आगे जाएंगे, वो आगे मूव करेंगे और अगर वो मूव करेंगे तो मज़ीद जो रेड जोन के अंदर दाखिल होते हुए मज़ीद जो वहाँ पे नफरी आई होगी, जो कि उन्होंने पूरे सूबों से नफरी मांग ली है, 8000 के करीब उन्होंने फ्रंट कंस्टेबलरी है वो मांग ली है फ्रंटियर, और उसके अलावा उन्होंने पंजाब से लोग मांगे हैं, दूसरे सूबों से सिंध पूरी सपोर्ट करेगा क्योंकि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, बलोचिस्तान ने वहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी है, वो भी भेजेगा फोर्स, तो उससे हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान का फिर मकसद होगा कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, यहाँ नहीं, मैं आगे जाऊँगा, और अगर वो आगे जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून अहमद शेर जट, जिन्होंने बताया कि मुल्क में होने वाली गिरफ्तारियों के सिलसिले में क्या हालात पैदा हो सकते हैं, मार्च में क्या कंडीशन हो सकती है और कितने % चांसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने के। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।